یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ جب حج کا موقع آتا ہے تو لوگ بڑی تیاریوں کے ساتھ، بڑی نظر نیاز کے ساتھ بیت اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں اس موسم کے اندر؟ لوگوں نے کہا یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا وہ بیت اللہ کوئی سونے کا بنا ہوا ہے؟ کہا نہیں، سونے کا نہیں ہے، پتھر کا ہے اور بالکل سیدھا سادہ سا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو میں اس سے عالی شان اور اس سے بہترین ایک گھر جو ہے وہ یمن کے اندر بنا دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ اور اس نے ایک بہت زیادہ خوبصورت قسم کا ایک گھر بنایا، بیت القلیس اس کا نام رکھا۔ اتنا اونچا بنایا کہ بندہ نیچے کھڑے ہو کر دیکھتا تھا تو اس کی اونچائی اس کو نظر نہیں آتی تھی، اور اس کو بہترین قسم کے سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، جواہرات سے جڑ دیا، اس کو بہت اچھے طریقے سے بڑا خوبصورت قسم کا اس نے گھر بنایا، اور اس کے اندر باقاعدہ ہر آن ہر گھڑی عود اور عنبر اور خوشبوئیں جو ہیں وہ مہکنے کا انتظام کیا۔ جب یہ سارا انتظام ہو گیا تو اس نے پھر اعلان کیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کوئی نہیں جائے گا، جس نے طواف کرنا ہو اس بیت القلیس کا طواف کیا کرے، یہاں آئے اور یہیں آ کر اپنا حج اور عمرہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ یہیں آ کر کیا کرے۔ لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عزت تھی، لیکن یہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا، بہت زیادہ لمبی چوڑی فوج اور چیزیں اس کے پاس تھیں۔ اب لوگ جو ہیں اس سے ٹکر تو نہیں لیتے تھے، لیکن جب حرم والوں نے اور مکے والوں نے اس بات کو سنا تو ان کے اندر بڑی بے چینی سی پیدا ہوئی۔ اور اسی دوران ایک قصہ تو یہ پیش آیا کہ مکہ کا ایک آدمی یمن پہنچا، اور اس نے جب اس گھر کو دیکھا تو کسی طریقے سے اندر پہنچ گیا اور جگہ جگہ جا کر اس نے پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کو سارے کو گندا کر دیا۔ صبح بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ تو میرے بیت کے ساتھ یہ ہوا، میرے گھر کے ساتھ یہ ہوا۔ تحقیق کی، پتا چلا کہ وہ بندہ مکے سے آیا تھا۔ دوسرا قصہ یہ ہوا کہ مکہ ہی کا ایک آدمی جو مسافر تھا، اس نے یہاں آ کر کہیں قیام کیا، اس نے کوئی سردی کی وجہ سے آگ جلائی، ہوا تیز تھی، ہوا کی کوئی چنگاری اٹھی اور وہ اس گھر کے اندر پہنچ گئی، جس کی وجہ سے اس کا بہت سارا اسباب جل گیا اور بہت سارا نقصان ہوا۔ تحقیق کی، پتا چلا کہ یہ دوسرا بندہ بھی مکہ سے آیا تھا۔ اس ابرہہ کے دل میں مکہ اور مکے والوں کے درمیان، مکے والوں کی نفرت بھی اور بیت اللہ کی نفرت تو پہلے سے تھی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر لیا اور اپنی فوج ساتھ لی، بہت سارے ہتھیار باندھے اور اس نیت سے یمن سے چلا کہ میں نے بیت اللہ کو توڑ دینا ہے، نعوذ باللہ۔ جب یہ راستے میں چلنا شروع کیا، راستے میں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اور وہ سارے کے سارے قبیلے جس راستے سے گزرتا وہ آ کر اس کے سامنے آہوزاری کرتے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، اس کی منت خوشامد کرتے کہ اگر تیرے بنائے ہوئے گھر کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو ہم سے بدلہ لے لے، اگر تو کسی کا خون بہانا چاہتا ہے ہمارا خون بہا لے، ہم کمزور ہیں، تیرا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بدلہ ہر طرح کا دینے کے لیے تیار ہیں، جو تو چاہتا ہے ہم سے لے لے، لیکن یہ بیت اللہ کی عزت اور احترام کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایسے تکبر کے اندر اس وقت بھرا ہوا تھا، یہ کسی کی بات کو نہیں سنتا تھا۔ چند قبیلے ایسے آئے جب اس نے بات نہیں سنا تو وہ آگے مقابلے میں آئے، لیکن ان کو شکست ہو گئی۔ ایک قبیلے کو شکست ہوئی، دوسرا ایک اور قبیلہ آیا، اس کو شکست ہوئی، اس کا سردار تھا جس کا نام تھا نفیل ابن حبیب۔ اس نے ابرہہ نے اس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو قتل کرنے لگا، اور پھر اس سے کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں قتل تو نہیں کرتا، میں بیت اللہ تک میں نے جانا ہے، مجھے راستے کے اندر رہنما اور رہبر چاہیے جو مجھے راستہ بتلاتا رہے، تمہیں راستہ آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے آتا ہے۔ اس نے جو ہے اس کو ساتھ رکھ لیا۔ اس طریقے سے یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ بڑے جو ہے قبیلے بیچارے منتیں کرتے رہے، لیکن یہ اپنے تکبر کے ساتھ اور اپنی شان اور فوج کے ساتھ چلتے ہوئے طائف سے ہوتے ہوئے عرفات کے قریب اس نے جا کر پڑاؤ کیا، وہاں ٹھہر گیا۔ اس کے کچھ بندے گئے اور جا کر مکے والوں کے بہت سارے اونٹ ہانک کر لے آئے، جس میں سے حضرت عبد المطلب کے جو رسول پاک علیہ السلام کے دادا محترم ہیں، ان کے 200 اونٹ ہانک کر یہ لے آئے۔ جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ اس انداز سے ابرہہ لشکر لے کر آیا ہے، یہ اس کی نیت ہے، بہت پریشان ہوئے، لیکن مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ تو عبد المطلب کو پتہ چلا کہ وہ تو میرے اونٹ بھی لے کر چلا گیا، تو یہ اگلے دن ابرہہ کے اس لشکر کے اندر پہنچے۔
تو بڑے حسین، بڑے خوبصورت تھے، بڑے اونچے جوان تھے، زلفیں تھیں جناب عبد المطلب کی، اور رنگ بہت زیادہ گورا اور سفید تھا، شکل و صورت سے ہی بہت بڑے آدمی لگتے تھے۔ جب یہ ابرہہ کے پاس پہنچے اور ابرہہ نے ان کی شکل و صورت کو دیکھا تو بہت زیادہ ہیبت اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی۔ وہ اپنا ایک تخت تھا، اس کے اوپر بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس تخت سے نیچے اتر کے اب عبد المطلب کو اوپر بٹھائے، اس کے اندر اس کا تکبر ٹوٹتا تھا، لہٰذا عبد المطلب کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گیا اور بڑی اچھے طریقے سے بات شروع کی اور کہا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ جی میرا تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ تھے جو مکے کے اندر چر رہے تھے، تمہارے بندے گئے ہیں اور ان اونٹوں کو پکڑ کر لے آئے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ہنسا اور ہنسنے کے بعد کہا قد کنت اعجبتنی حین رأیتک وقد زہدت فیک حین کلمتنی فی 100 بعیر، کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا میں بڑا مرعوب ہوا تھا، بڑا متاثر ہوا تھا، اور جو ہے میرے دل کے اندر آپ کی بڑی عزت اور احترام بڑھ گئی تھی، بڑا خوف پیدا ہو گیا تھا، لیکن جب آپ نے اتنی چھوٹی سی بات میرے سامنے رکھی ہے کہ 200 اونٹوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کی ساری ہیبت میرے دل سے نکل گئی، ساری قدر نکل گئی۔ آپ اتنے سادے آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں آیا کس لیے ہوں، میں اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے کہا جی بات یہ ہے کہ اونٹ میرے ہیں، اور باقی رہا بیت اللہ کا مسئلہ، فَإِنَّ لَهُ رَبًّا، اس کا ایک رب ہے، مالک ہے اس کا، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اونٹ میرے تھے میں اس کے لیے آ گیا۔ انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے ان کے اونٹ دے دو، اونٹ دے دیے گئے۔ اس کے بعد وادی محصر ہے جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں، عرفات سے آتے ہوئے مکہ مکرمہ راستے میں ایک وادی محصر بورڈ بھی لکھا ہوتا ہے، یہاں جب وہ پہنچا ہے اور آگے حدود حرم شروع ہونی ہے تو یہ نفیل ابن حبیب جو بیچارہ پہلے مقابلہ بھی کیا لیکن شکست کھائی اور پھر بادشاہ زبردستی اس کو ساتھ لے کر آ رہا تھا، یہ ہانپتا کانپتا رہا اور اس کے دل کے اندر بڑا خوف تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ حرم کی حد شروع ہونے لگی یہ دوڑ کر گیا اور جو ہاتھیوں کا بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود، اس ہاتھی کے کان کے اندر اس نے کہا، نفیل ابن حبیب نے، کہ آگے حرم شروع ہو گیا ہے، آگے نہیں جانا، آگے حرم کی حدود شروع ہو چکی ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ محمود ہاتھی جو تھا وہیں بیٹھ گیا، باقی ہاتھی بھی بیٹھ گئے، اس کو مارا، اس کو لوہے سے مارا، اس کی آنکھوں کے اندر لوہا ڈالا، اس کے ناک کے اندر لوہا ڈالا، لیکن اس نے اٹھنے کا نام لیا۔ اس کو اٹھا کر واپس یمن کی طرف کرتے دوڑتا ہوا جاتا، شام کی طرف چلاتے دوڑتا ہوا چلتا، دائیں بائیں جہاں کہیں بھی اس کو چلاتے وہ دوڑتا ہوا جاتا، لیکن جب اس ہاتھی کا رخ حرم کی طرف کرتا تو وہ وہیں بیٹھ جاتا، اس نے اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ اور جتنے ہاتھی تھے سوائے 2-3 ہاتھیوں کے باقی ہاتھی بھی بیٹھے رہے، لیکن اس بدبخت نے ان کو وہیں چھوڑا اور اپنی فوج کو جب وہاں سے لے جا کر بیت اللہ کو توڑنے کے لیے وادی محصر میں پہنچا تو اللہ پاک نے ایک جھنڈ کا جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا، جو چڑیا سے تھوڑا سا بڑا، کبوتر سے تھوڑا سا چھوٹا، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اس کے بعد وہ جانور کبھی بھی دوبارہ نہیں دیکھا گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے ان کی ساری تدبیر کو ضائع نہیں کر دیا؟ کتنا بڑا پروگرام تھا، کتنی لمبی چوڑی ان کی تدبیر تھی، سارے قبائل عاجز آگے تھے مقابلہ کرنے سے، اتنی لمبی چوڑی ان کی تدبیر کو ہم نے ضائع کر کے نہیں رکھ دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور کیا ہم نے ان کے اوپر ایسے پرندے نہیں بھیجے جو کہ جھنڈ کے جھنڈ تھے، ٹولیوں کی شکل میں غول در غول وہ پرندے آئے، ہر پرندے کے پاس صرف چنے کے دانے سے بھی تھوڑی سی چھوٹی کنکری تھی، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 کنکریاں دونوں پنجوں کے اندر اور 1 کنکری ان کی چونچ کے اندر، بس 3 کنکریاں ہر پرندے کے اندر کے پاس تھی۔ اس انداز سے وہ مارتے تھے کہ وہ کنکری پہلے اس فوجی کی اس کے سر پر پڑتی اور اس کے سر پر جو خود تھا اس کو چیرتی ہوئی سر کے اندر جاتی، پھر سارے جسم کو چیرتی ہوئی پاخانے کے راستے سے نکل کر زمین کے اندر گڑ جاتی، اور وہ ایسی زہریلی ہوتی کہ وہ بندہ وہیں گر جاتا، اور یہ نہیں کہ مر جائے بلکہ اس کے اعضاء جھڑنے شروع ہو جاتے،
تھوڑی دیر کے بعد اس کا ناخن جو ہے وہ جھڑ کر گر جاتا، پھر اس کا پورا جھڑ کر گر جاتا، پھر ہڈی جھڑ کر گر جاتی، اس انداز سے جیسے کوئی چیز بہہ جایا کرتی ہے، پگھل جایا کرتی ہے، اس انداز سے وہ لوگ بہت دیر کے بعد، یہ نہیں کہ اسی وقت ان کی موت آ گئی، بلکہ بہت وقت لگا اور کئیوں کو کئی مہینے لگے مرنے کے اندر، آہستہ آہستہ ان کا جسم جو ہے وہ گل کے اور سڑ کے اور بہہ کے گرتا تھا۔ اس انداز سے ان سب کی موت آئی۔ دو بندے جو بھاگ کے توبہ کی یا کسی طریقے سے وہ بچا گئے، وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو بندوں کو ان میں سے دیکھا جو کہ نابینا ہو گئے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ اس ابرہہ کے لشکر کے دو بندے تھے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔